الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ابھی عام ہے کہ نسب چینج کرنے کا سسٹم، نسب کو چینج کیا جاتا ہے، جس کا جو باپ ہے اس کی طرف وہ بچہ منسوب نہ ہو کر کے کسی اور کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور یہ اصل میں غیروں کی طرف سے آیا ہے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، حالانکہ یہ دور جاہلیت میں بھی تھی یہ چیز اور اس کا وجود تھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جیسے لیپالک کا معاملہ ہے، منہ بولا بیٹا کے سلسلے میں، کہ لوگ دوسرے کو گود لے لیتے تو اسی کی طرف وہ منسوب ہونے لگتے، یا وہ بچہ اسی آدمی کی طرف منسوب ہونے لگتا جس نے اس کی پرورش کی ہے یا جس نے اس کا دیکھ بھال کیا ہے، اسی کی طرف منسوب ہونے لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ایک غلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش کی تو لوگ محمد کا بیٹا کہہ کر کے اس کو پکارنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے حکم اتارا اور یہ بتلایا کہ یہ درست نہیں ہے، اور یہ فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے اپنے باپ کے ناموں سے بلاؤ، اور یہی اللہ رب العالمین کے نزدیک انصاف کی بات ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کی طرف وہ منسوب ہو، کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں گود لینے کا یہ رواج ہے۔ دیکھیے پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن بالکل شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ بچہ جو اس کا باپ نہیں ہے اس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے، اسی طرح سے جو عورت اس کی ماں نہیں ہے اس بچے کے جوان ہونے کے باوجود بھی اسے وہ پردہ نہیں کرتی ہے، اس کو جائیداد میں وارث بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب خلاف شریعت ہے، یہ اللہ نے جو قانون اتارا ہے اس قانون کے خلاف ہے یہ، کیونکہ وہ نہ وارث ہو سکتا ہے یا نہ اس عورت کے لیے وہ محرم بن سکتا ہے، اور اسی طرح نہ وہ اپنے دوسرے آدمی کی طرف باپ کی طرح منسوب ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے شریعت اتار دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بچہ جس کا ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کرو، اسی کے نام سے بلاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے باپ کے نام نہیں جانتے ہو تو تمہارا دینی بھائی ہے، دینی بھائی کہہ کر کے بلاؤ، چاہے یہ لڑکا کا معاملہ ہو چاہے لڑکی کا معاملہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ تمہارے جو یہ لیپالک ہیں، منہ بولے ہیں، یہ تمہارے اپنے بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اور تم جو ان کو بیٹا کہتے ہو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو اولاد ہے اس کو اپنا اولاد جانو یا اپنی طرف منسوب کرو، جو تمہاری اولاد نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کی بیٹی ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوب مت کرو۔ دوسرے کی طرف منسوب کرنا، یا کوئی آدمی کسی اور کو اپنا باپ بنا لیتا ہے تو یہ اسلام میں حرام ہے، بلکہ اس کو کفر تک کہا گیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہاں کفر سے مراد یہ کفر اکبر نہیں ہے، اس سے انسان اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یہ کفر اصغر ہے، اس سے انسان اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن یہ ناشکری والی بات ہو جاتی ہے۔ جو باپ نہیں ہے اس کو اپنا باپ بنائے، اس کو باپ کا درجہ دیا جائے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری احادیث ہے جس میں دوسرے کی طرف نسبت کرنے والے کے حوالے سے وعید سنائی گئی ہے، اور وعید کا مژدہ بتلایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور جانتے اور بوجھتے ہوئے کہ میرا وہ باپ نہیں ہے پھر بھی اس کو اپنے باپ کہتا ہے، اس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ جو بھی آدمی لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم، کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے اور وہ جانتے ہوئے ایسا کرے، الا کفر، تو اس نے کفر کیا۔ ومن ادعا قوما لیس له فیہم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، حالانکہ وہ اس قبیلے سے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خبر دے دیا گیا، یہ بتلا دیا گیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے یا دوسرے کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ میرا باپ نہیں، پھر بھی اسے اپنے باپ سمجھ کر کے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس نے کفر کیا۔ اور جو بھی آدمی کسی ایسے قبیلے سے اپنے آپ کو جوڑا جس قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس سے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت نہ تو قبیلہ چینج کرے اور نہ تو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، یا کوئی غلام اپنے مالک کے علاوہ جس نے اسے آزاد کیا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو وہ منسوب کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں ہے من انتسب الی غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا یا اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا، تو اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث ہے بالکل واضح ہے کہ نسب چینج کرنا یہ حرام ہے، یہ منع ہے اسلام میں، اور اسی لیے اسلام نے نسل کو برقرار رکھنے کے لیے حرام کاری سے روکا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے جا کر کے نہ ملے۔ اور اسی لیے ایک عورت کو بیک وقت میں 2 مرد یا 3 مرد یا 4 مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے، کہ اگر ایک وقت میں 2 مرد اس سے ملے، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہو جائے تو یہ کس کا بچہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اسلام نے اسے روک دیا ہے کہ نسل خلط ملط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ جو لوگ نسل کو خلط ملط کرتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، اس کو ڈرنا چاہیے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، کہ اپنے باپوں سے بے نیاز مت ہو جاؤ، یعنی جو اپنے باپ ہے اس باپ کو مت چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف ہو جاؤ، ایسا مت کرو، کیونکہ جو بھی ایسا کرتا ہے اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، کسی اور کو اپنا باپ جان کر کے اس کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس نے کفر کیا، یہ کفر ہے۔ اور کفر سے مراد میں پہلے کہا کہ اسے اسلام سے نہیں نکلتا، البتہ یہ کام منع ہے۔ اسلام میں دیکھ لیں کہ اسلام میں نسب کو برقرار رکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غداری کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان، یعنی باپ کے نام لے کر کے بلایا جائے گا، باپ کی طرف وہ منسوب ہوگا، باپ کا نام لیا جائے گا کہ فلاں غداری کرنے والے کا جھنڈا ہے، یعنی فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے۔ یہ ابھی کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں شادی کرنے کے بعد باپ سے تعلق ہٹا کر کے شوہر سے جوڑتی ہیں،
شوہر سے نسبت اب جوڑنا شروع کر دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے باپ کا نام ہٹا کر کے شوہر کا نام اب جوڑتی ہیں۔ دیکھیے، محبت کریں، آپ جتنی محبت کرنی ہو شوہر سے آپ محبت کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہ ہو۔ شوہر سے آپ محبت کریں، لیکن محبت میں نسب کو آپ خلط ملط نہ کریں اور چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کے نام لکھنے ہیں تو آپ وہاں واضح کر دیں کہ میں ان کی بیوی ہوں یا یہ میرے شوہر ہیں۔ اس لیے ابھی کے دور میں ایک جو تسلسل ہے، دو اسموں کے درمیان، دو ناموں کے درمیان میں جو ایک چیز ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ابن یا بنت کا جو لفظ آتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ زینب بنت فلاں کے بجائے زینب فلاں، عائشہ فلاں، مریم فلاں، اس حساب سے لکھا جاتا ہے۔ اب آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے یا کیا ہے، وہی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اسلام میں آپ دیکھیں گے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وہ مریم ابنت عمران اللتی، یعنی بیٹی کے نام کے ساتھ باپ بنت لایا ہے تاکہ آدمی ڈائریکٹ سمجھ جائے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں اس کا باپ ہے۔ بیٹا کا معاملہ بیٹا ہے تو وہاں ابن کا اضافہ کرے کہ فلاں ابن فلاں، بات بالکل واضح، یہاں دھوکہ کوئی نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر بیچ سے کوئی آدمی ابن یا بنت کا لفظ ہٹا کر کے، بیٹا یا بیٹی کا لفظ ہٹا کر کے نام جوڑ لیتا ہے تو یہاں لوگ دھوکہ کھانے لگتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی چاہیے، پیغام بھیجتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بیٹی نہیں بیوی ہے یہ۔ تو اس طرح سے دھوکہ مت کھائیں۔ آپ کو اگر لکھنا ہی ہے تو اپنے نام کے ساتھ اگر آپ شوہر کا نام جوڑنا چاہتی ہیں، شوہر کا نام لکھنا چاہتی ہیں، تو وہاں آپ لکھیں کہ مریم زوجہ فلاں یا مریم فلاں کی بیوی ہے یا فلاں مریم کا شوہر ہے۔ اس حساب سے آپ لکھیں تاکہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امرأۃ نوح لایا ہے، امرأۃ لوط آیا ہے، امرأۃ فرعون آیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یہاں ذکر کر دیا اللہ رب العالمین نے، یہاں کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اس لیے ایک لڑکی اگر پسند کرتی ہے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لائے یا شوہر کا نام لکھے تو واضح کر دے کہ میں ان کی بیوی ہوں، لکھ دیں یہاں، اور یہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے کو دھوکہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس میں لڑکیاں آج کل بہت دلچسپی لے رہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ اس کا کون ہے نہیں ہے۔ اس لیے آپ باپ کی طرف نسبت کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض ایسی بھی تھی کہ جن کے باپ اسلام نہیں لائے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلہ کو نہیں چینج کیا اور ان کے باپ کی طرف سے نسبت ہٹا کر کے اپنے طرف نہیں کیا، آپ نے اپنی جانب نہیں کیا۔ دیکھ لیں صحابیات اس نے اسلام لائی ہیں، اسلام لانے کے باوجود بھی اس کے باپ کفر پر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے باپ سے نسبت ہٹا کر کے اپنے شوہر کی طرف نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اگر کوئی اس مقصد سے منسوب کرتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے یا فلاں کو میرا باپ کہا جائے تو یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو خاص کر کے اسے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو نصاب، جو تسلسل دیا ہے اس تسلسل سے اس کو چلنا اور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔